سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ذکر کی ہے، اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس میں سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ وہ توحید کی نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دلائل ذکر کیے توحید پر، لقمان حکیم کا واقعہ بھی ذکر کیا، ان کی نصیحتیں بھی ذکر کی، اور اس کے علاوہ بھی توحید پر نصیحتیں ذکر کی ہیں اور دلائل ذکر کیے۔ حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ شرک مت کرو، یا بنی لا تشرک باللہ۔ اسی طرح ایک نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی کہ دیکھو بیٹا، یہ عجیب نصیحت کی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی تو وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ آپ گھر سے باہر بھی ہو تو غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا نصیحت کی؟ دنیا میں اللہ سے کوئی چیز تم نہیں چھپا سکتے، سی سی ٹی وی کیمرہ آف ہو جائے تو پھر تو چھپ سکتا ہے کوئی بھی جرم، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ تو لقمان حکیم نے کہا دنیا میں جو بھی چیزیں چھپائی جائے، جو بھی کام چھپ کر کیا جائے، جو چیز چھپی ہوئی ہو تو وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ یا تو بہت چھوٹی چیز ہو، رائے کے دانے کے برابر ہو تو نظر نہیں آتی، اور یا تو وہ چیز جو ہے کسی پردے میں ہو، کورڈ ہو تو نظر نہیں آتی، یا وہ چیز بہت دور ہو تو نظر نہیں آتی، یا وہ اندھیرے میں ہو تو نظر نہیں آتی۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ حضرت لقمان کہتے اے میرے بیٹے یاد رکھو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹی چیز ہو، اتنی چھوٹی چیز ہو چھپی ہوئی، پھر فتکن فی صخرۃ، پھر وہ چٹان کے اندر ہو، پردے میں ہو، چٹان کے اندر ہو، پردے میں ہو، فی السماوات، آسمانوں میں اتنا دور ہو کہ تمہیں نظر نہ آئے، او فی الارض، یا زمین کی تاریکی میں ہو تمہیں نظر نہ آئے۔ یہ 4 چیزیں انسانوں سے تو چھپی ہو سکتی ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم گناہ جہاں بھی کرو گے اللہ اسے لے آئے گا، قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے کر دے گا۔ یہ عقیدہ رکھو کہ تم اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ اپنے بچوں کو اگر ہم یہ نصیحت کریں، بیٹا تم اگر گھر میں نہیں ہو، بازار میں ہو، سٹی سینٹر میں ہو، وہاں بھی کوئی گناہ کرو گے تو ماں باپ سے تو چھپا لو گے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ کتنی زبردست نصیحت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل ذکر کی ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی خوبیوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، اور سارے دنیا کے انسان اللہ کی تعریف کرے۔ کتنی تعریف کرے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر دنیا کے جتنے درخت ہیں یہ سب کے سب اس سے قلم بنا لیے جائے، اس کو تراش کر پین بنا لیے جائے، اور جتنا بھی پانی ہے، جتنا سمندر ہے دنیا میں، یہ سب کے سب سیاہی بنا لی جائے، اور مزید 7 سمندر ان کی کمک کو اور بھی پہنچے، یعنی اس سمندر کی سیاہی کے ساتھ مزید 7 سمندر اور اتنے اس کے ساتھ ملا لیے جائے، کتنی سیاہی ہوگی، کتنا انک ہوگا۔ یہ تمام قلموں سے، یہ تمام انک اور سیاہی سے اللہ کی تعریف لکھی جائے، اللہ کی بڑائی لکھنا شروع کرے، اور تمام انسان مل کر لکھنا شروع کرے، یہ درخت سے جو پین بنائے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جو سیاہی سمندروں کی سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ کتنی خوبیوں والا اللہ ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا
ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں خاص طور پر ذکر کی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. 5 چیزیں ان میں سے قرآن نے خاص ذکر کی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی علم اللہ کے پاس ہے. یہ آج کل پہلے سے بتا دیتے ہیں لیکن 100% یہ بھی شور نہیں ہوتے. بعض مرتبہ ویدر والے اعلان کرتے ہیں کہ جی بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. بعض مرتبہ کہتے ہیں سورج نکلے گا، بارش ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی، ایک اللہ جانتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو علم ہے. الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر بھی 100% آپ کو نہیں بتا سکتا. آج بھی اتنی ترقی ہونے کے باوجود ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا 100% یہ لڑکا ہے یا 100% لڑکی ہے، نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ چل جائے تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ کسی چیز سے آپ نے دیکھا ہے نا. دوربین سے اگر دور والی چیز نظر آئے تو غیب کا علم تو نہیں ہے نا. اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کرے گا اس کو نہیں معلوم. کون سی جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی اس کو نہیں معلوم. اللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے اور وہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، مدینے کی موت نہیں ملے گی، تو جاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ان کو خیال آیا کہ کافی زمانہ ہو گیا مکہ میں نہیں گیا، عمرہ کر کے آنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں. تو خواب دیکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں لیکن ڈر اور خوف ہے کہ موت نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا. امام مالک بیدار ہوئے. اب ان کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. امام مالک فقہ میں امام تھے لیکن تعبیر کے امام ابن سیرین تھے اور وہ عراق میں تھے، وہاں عراق میں کوفے میں تھے. انہوں نے آدمی بھیجا مدینے سے کہ ان سے معلوم کر کے آؤ. یہ نہیں کہنا کہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، کہا کسی نے خواب دیکھا ہے. وہ وہاں گیا، امام ابن سیرین سے پوچھا. اس نے کہا یہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی نے دیکھا ہے. نے کہا نام لوگ، نام تو میں نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا میں خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بعض مرتبہ خواب کی تعبیر ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے. اور میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاؤں. ایک سیم خواب ہوتا ہے، 2 الگ الگ آدمیوں نے دیکھا ہوتا ہے سیم خواب، دونوں کی تعبیر الگ ہوتی ہے. موسموں سے فرق پڑ جاتا ہے. کس آدمی نے خواب دیکھا ہے، نیک آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے. پھر جو آدمی خواب بیان کرتا ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کے حرکات کیا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. وہ کیا اشارے کر رہا ہے، ہاتھ اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ جو آج کل ٹی وی پر لوگ بیٹھ کر خواب کی تعبیر بتاتے بالکل غلط ہے. اس لیے کہ سامنے والا آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کی پرسنالٹی سے واقف نہیں ہے، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے، اور آپ خواب کی تعبیر بتا رہے. آدمی ادھر ہے، وہ بتانے والا کسی اور ملک میں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. پھر خواب کی تعبیر سب کے سامنے پوچھنا بھی منع ہے. ساری دنیا سن رہی ہے آپ کا خواب. ان لوگوں کو تو اپنا کام چلانا ہے نا بھائی، وہ تو آپ سے کہیں گے خواب کی تعبیر پوچھو، لیکن یہ غلط طریقہ ہے. خواب کی تعبیر اس آدمی سے پوچھنا چاہیے جس پر آپ کو اعتماد ہو اور چھپ کر پوچھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا خواب کی تعبیر. وہ واپس گیا، امام مالک سے کہا حضرت وہ نہیں بتا رہے. وہ کہتے نام بتاؤ. کہتے ٹھیک ہے جب واپس جاؤ تو میرا نام بتانا. واپس گئے، کہا امام مالک نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا، وہی ایسا خواب دیکھ سکتا ہے، ایسا قیمتی خواب. کہا امام مالک سے کہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان 5 جملوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کہاں آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے.
اور یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ انسان کو نہیں معلوم موت کب آئے گی. اگر معلوم ہو جائے میری موت آئے گی فلاں تاریخ کو، میری اتنی عمر ہے، اللہ ہر بچے کو ساتھ اس کی عمر بھی لکھ کر بھیج دے، تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا، اگر 70 سال اس کی عمر ہے، 50 سال کو پہنچ گیا تو 40 سال کا منصوبہ بنائے گا. تو کہے گا مجھے 20 سال میں مرنا ہے. 60 سال عمر ہو گئی تو کہے گا 10 سال میں مرنا ہے. 1 سال رہ جائے گا تو کیا حال ہوگا، 1 مہینہ رہ جائے گا، 1 دن رہ گیا، وہ تو پہلے سے مر جائے گا. اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے آخر تک آدمی خوش رہتا ہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے تک خوش رہتا ہے. تو غیب کا معلوم، فیوچر کا معلوم نہ ہونا یہ خیر ہے. فیوچر کا معلوم ہونا خیر نہیں ہے. یہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، فورچون ٹیلر، ہاں ستارے میرے دیکھو. بھائی یہ اللہ نے یہ پہلے تو یہ علم دیا کسی کو نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمیں نہیں معلوم. اگر معلوم ہو جائے تو پھر تو ٹریولنگ کوئی بھی نہیں کرے گا. دنیا میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ٹریول کرے گا؟ کوئی بھی ٹریول نہیں کرے گا. کسی کو پتہ چل جائے میرے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، جائے گا وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گا. ہاں بھائی، وہ ہمارے یہاں ایک آدمی کراچی میں ہوتے تھے، وہ کبوتروں سے فال نکالتے تھے، طوطوں سے نا، وہ کبوتروں نہیں طوطوں سے فال نکالتے تھے نا. آپ 5 روپے تو بڑی چیز یار، اس زمانے میں 1 روپے میرے خیال 1 روپے لیتے تھے. آپ کی قسمت بتاتے تھے طوطوں سے. اچھا تو بھائی ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑے مزاحی استاد تھے. وہ چلے گئے طوطے والے کے پاس، کہا جی میرا ابا دبئی میں ہے اور وہ آتا نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. اس نے طوطے سے نکالا، اس نے 1 روپیہ لیا. طوطے کہتے تمہارے ابا آنے والے، اس سال آئیں گے، وہ بڑے جناب تحفے بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، وہ بھی لائیں گے. اس نے ایک تپڑ مارا اس کو، بولے جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، قبر سے اٹھ کر آئے گا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بھائی اگر طوطے والا لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے تو خود اپنی قسمت طوطے سے کیوں نہیں نکالتا؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا، اور یہ معلوم نہ ہونا اس میں خیر ہے. اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑو. کیا اگلا یہ بھی کہتے نا، وہ اخبار میں آتا ہے، پتہ نہیں ابھی آتا ہی نہیں آتا، پہلے آتا تھا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، ابھی بھی آتا ہے، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، یہ آپ کا سٹار کیا ہے، بتائیں گے اگلا ویک آپ کے لیے جناب یہ ہے. یہ سارے یہ خرافات ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسئلہ سمجھو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کے یہاں. مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے علاوہ اس کے سوا تمہارا کوئی ولی، حمایتی اور شفیع نہیں. مشرکین یہ کہتے تھے یہ ہمارے بت جو ہے، یہ جو ہمارے خدا ہے نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ہماری سفارش کرتے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں کوئی سفارش ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ، یہ مسئلہ سمجھایا اس صورت کے اندر. اور یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تورات، اور تورات میں بھی عقیدہ توحید ہی تھا. جتنے بھی نبی آئے سب نے توحید کا عقیدہ بیان کیا ہے. اللہ کے یہاں کوئی سفارشی نہیں ہے. تمہارے بت جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کے یہاں. سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں. یہود نے اور مشرکین نے مل کر پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا. سن 4 ہجری کو یا 5 ہجری کو، اور مدینے پر حملہ کر دیا. اور ان کی جماعت 10 سے 15 ہزار تھے. وہ اتنا بڑا، یعنی سمجھ لو عرب کے سارے قبائل مل کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے، سارے قبائل. اور مدینے میں مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس صورت میں کیا ہے.
اور اپنی مدد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں جب حملہ ہوتا ہے تو ہم خندق بناتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے خندق بنائی مدینے سے باہر، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق بنانے میں حصہ لیا، اور اللہ نے مدد یہ کی کہ طوفانی ہوا آئی اور ان کے خیمے اللہ نے اکاڑ دیے اور وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین کی 3 خرابیاں ہیں، 3 بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے خدا بتوں کو جو خدا انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو سفارشی مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی ہماری سفارش کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی شخص زہار کرے، زہار اس کو کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، تو وہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن کفارہ دینے کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے نہیں یہ ہمیشہ کے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہے، اب یہ بیوی نہیں رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کسی منہ بولے بیٹے کو، بچے کو بیٹا بنا لیتے تھے، اڈاپٹ کیا کسی بچے کو، اس کو بیٹا بیٹی بنا لیا، اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ 3 باتوں کی اصلاح کی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ اے ہمارے نبی ان کافروں کی اطاعت مت کیجئے اور وحی کی اتباع کیجئے، اور وحی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھائے۔ دوسرا یہ کہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، بیوی سے زہار کیا تو وہ ماں نہیں بن جاتی ہے۔ کسی نے بیوی سے کہا تو میری ماں کی طرح، مطلب جیسے میری ماں حرام ہے تو بھی حرام ہے، تو اس کے کہنے سے زہار ہو جاتا ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ آگے وہ آئے گا 28ویں سپارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیوی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے نہیں بیوی اب ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ ہاں بچہ اڈاپٹ کیا ہے، اس کی تربیت کرے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو اس کے ماں باپ کا نام دے، اس کی آئیڈینٹی ہے، آپ کو ثواب ملے گا اس بچے کی اگر آپ نے کفالت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ بچپن میں کہیں گم ہو گئے تھے ماں باپ سے، حضرت ختیجہ کے پاس تھے، مکے میں آئے اور پھر غلام بن کر آئے، حضرت ختیجہ نے اپنے پاس رکھا، شادی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین جو تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ مکے میں ہے، تو وہ مکے میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پیسے لے، ان کو چھوڑ دے ہمارے بچے کو۔ آپ نے فرمایا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی لے جاؤ۔ تو وہ جو ان کے والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے زید سے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، تو اس بیٹے نے کہا ابا جان میں یہاں خوش ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ غلام اپنے باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے؟ تو وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پھر یہیں رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس بچے سے کہ آپ اس کو فوراً لے گئے، اس لڑکے کو، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا کیا ان کو، اور مشرکین وہ جو عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب، آپ نے اعلان کیا یاد رکھو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ بعد میں اللہ کا حکم آیا نہیں، یہ اس کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، زید بن حارثہ کہو۔ اس صورت میں ان کا واقعہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں خاص طور پر ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بہت سے احکام ہیں۔ کچھ احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے، کچھ حکم کچھ مسلمانوں کو دیے ہیں، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 باتوں کا حکم دیا۔
मुसलमानों को 9 बातों का हुक्म दिया, आपकी बीवियों को 2 बातों का हुक्म दिया। मुसलमानों को पहला हुक्म जो दिया है, मैं उनमें से चंद एक ही हर एक में से पढ़ दूंगा, जो चंद एक, वरना तो बहुत ज्यादा तफसील हो जाएगी। पहला हुक्म ये दिया, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लगाव है, ताल्लुक बहुत है, उनकी जानों से भी ज्यादा ताल्लुक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी जान से हमें इतना फायदा नहीं है, हमारी जान हमसे इतनी करीब नहीं है जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हमसे है, इसलिए कि उनकी बदौलत हमें ईमान मिला है, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मिला है, और उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। दूसरा मसला, अच्छा फिर आगे ईमान वालों को एक हुक्म ये भी दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो। वो जो ग़ज़वा अहज़ाब है, इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब लश्कर आया तुम पर हमलावर हुआ, अल्लाह ने ऐसी हवा भेजी और ऐसा लश्कर भेजा जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, फरिश्ते अल्लाह के अल्लाह ने भेजे मदद के लिए। फारसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, इसलिए अल्लाह की इस मदद को, नेमत को याद रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ने कि अगर आपकी बीवियां दुनिया चाहती है, माल दौलत चाहती है, तो फिर आप उनको छोड़ दीजिए, फिर उनसे कहे कि आओ और ताकि मैं तुम्हें कुछ देकर अच्छी तरह रुखसत कर दूं। नबी के घर में रहना है तो गुर्बत और फकर के साथ रहना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया 2 बातों का। पहली बात का ये हुक्म दिया कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। आम औरतों को तो उस गुनाह का जो बदला होगा, जो सजा होगी, लेकिन तुम्हारा गुनाह डबल होगा। युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन, इसलिए कि तुम्हारा मकाम बड़ा है, तुम नबी की बीवियां हो। और दूसरा ये, या निसा नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की आम औरतों की तरह नहीं हो। इसलिए फला तख़ज़ान बिलक़ौल, जब बात करो अपनी आवाज को नरम और दिलकश मत बनाओ, ताकि किसी शख्स के दिल में गलत ख्याल पैदा ना हो। अपनी आवाज जब कोई दरवाजा खटखटाए तो आवाज को जरा सा सीरियसली आवाज, बड़ी आवाज बनाकर बात करो, ताकि बाहर वाला कोई शख्स उसके दिल में गलत ख्याल पैदा ना हो। और फिर फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत तत्हीर है। अल्लाह ताला चाहते हैं ए नबी की घर वालियों कि अल्लाह तुमसे गंदगी को दूर कर दे, तुम्हें अच्छी तरह पाक कर दे। ये आयत तत्हीर है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नाजिल हुई है, इसलिए कि बीवियों का जिक्र हो रहा है इस रुकू के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत उतरी तो आपने हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन, हुसैन को बुलाया, चादर अपने ऊपर डाली, उनको भी जमा किया, कहा ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, इनको भी पाक फरमा दे, इनसे भी गंदगी दूर। आपने अल्लाह से दुआ की तो वो भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये, वो कहते जी आयत तत्हीर, वो कहते ये सिर्फ हजरत अली, हसन, हुसैन, फातिमा के लिए है। आपने सुना, वो कहते पंज तन पाक, क्या मतलब है? 5 तन पाक है, 5 bodies आर क्लीन, इसलिए कि आयत तत्हीर है ना। वो कहते ये 5 बॉडियां पाक है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये भी पाक है। लेकिन अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को कहा है, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है। तो असल में आयत अज़वाज मुतहरात के लिए नाजिल हुई थी, आयत तो हुजूर की बीवियों के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन को भी उसमें शामिल कर लिया। बात समझ में आई? फिर आगे अल्लाह ने हुक्म दिया, अब वो हुक्म आ रहा है
حضرت زید کی شادی ہوئی حضرت زینب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تربیت کی، وہ بڑے ہوئے، پیار کرتے تھے آپ اس سے، بیٹا بنایا ہوا تھا. تو بعد میں اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ کا بیٹا نہیں ہے. اب مشرکین یہ کہتے تھے جس کو بیٹا کہہ دیے وہ بیٹا ہو گیا. تو بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، تو بیٹا بیوی کو چھوڑ دے بہو کو تو بھی سسر اس سے شادی تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ یہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی. اور اگر وہ طلاق دے دے، وہ چھوڑ دے، تو اس سے سسر، وہ جو اس کا جو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا وہ اس کا سسر نہیں ہے، اور وہ اس سے شادی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اور اللہ نے توڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید کی شادی ہوئی، آپ نے شادی بھی کی، اور اس کے بعد ان کی بنی نہیں. حضرت زید اور ان کی بیوی کی نہیں بنی، انہوں نے طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ زید طلاق دے گا، اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی. اور شادی کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. اللہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شادی کرائی حضرت زینب سے، اور جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو اس کے بعد ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کرائی. اس صورت میں اللہ نے حضرت زید کا نام بھی ذکر کیا. فلما قضا زید، زید واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اور علماء فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ بڑا ٹائٹل تھا ان کے لیے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ آپ کا منہ بولا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. منہ بولا بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بن جاتا. تو وہ تو اللہ نے وہ ٹائٹل لے لیا ان سے کہ محمد تمہارے والد نہیں ہے، لیکن دوسرا ٹائٹل یہ دیا ان کو کہ ان کا نام قرآن میں ڈال دیا. اب جو بھی قرآن پڑھتا ہے فلما قضا زیدن، زیدن اس آیت کے اندر شامل ہے، اور زیدن کے پڑھنے میں 30 نیکیاں ملتی ہے، زایادہ. اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی شادی کرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں انہوں نے طلاق دے دی، پھر آپ کی شادی ہوئی ان سے. اللہ فرماتے ہم نے شادی کرائی. یہ واحد شادی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے کہ اللہ فرماتے ہم نے شادی کرائی. تو اس کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہم نے شادی کرائی. اس لیے حضرت زینب وہ یہ فخر سے کہتی تھی زوجکن وہولکن وزوجنی اللہ فوق سماوات. تمہاری شادیاں تو تمہارے رشتہ داروں نے کرائی ہے، میری شادی اللہ نے آسمان کے اوپر کرائی ہے. یہ واحد خاتون ہے جس کی شادی اللہ نے کرائی. مطلب یہ ہے اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے. اللہ اکبر. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے، ایک حکم آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ. جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں باتوں کے لیے مت بیٹھو، پھر وہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ نبی اور ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. نبی کی بیویوں سے جب کچھ تم مسئلہ پوچھو، کچھ بات کرنا چاہو، پردے کے اندر کرو. پردے کا حکم نازل ہوا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے. اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے. یہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ اپنے نبی پر رحمت، فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت بھیج. اور اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما. تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب
یہ یہاں کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو تم نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھیجو۔ تو سلام بھیجنا تو سمجھ میں آتا ہے، التحیات کے اندر ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، روزے پاک پہ جاتے تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن یہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو صلاۃ کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سلام تو ہمیں سمجھ میں آیا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، پورا سکھایا اللہم بارک، یہ پڑھا کرو۔ اسی لیے نماز میں ہم یہ والا درود پڑھتے ہیں، اس سے اچھا درود اللہ نے جو نماز میں رکھا ہے، باقی بھی درود ہے لیکن سب سے افضل درود یہ ہے، اس لیے کہ نماز میں ہے۔ اور نماز میں ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی، بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا۔ اچھا گیدرنگ میں پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے اور مقتدی بھی پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، سب بیٹھ کر پڑھتے ہیں، گیدرنگ میں بھی پڑھتے ہیں، انڈیویجولی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں امام سورہ فاتحہ زور سے پڑھتا ہے، قرآن زور سے پڑھتا ہے، درود کوئی بھی زور سے نہیں پڑھتا۔ جنازے میں بھی درود کوئی زور سے نہیں پڑھتا، حالانکہ جنازے میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ واحد جگہ ایک ہے، صرف ایک جگہ ہے، جب کوئی مر جائے تو اس کی جنازے میں کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں، باقی کوئی جگہ کھڑے ہو کر درود کی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، ہر نماز میں درود بیٹھ کر ہوتا ہے، صرف مرنے پر درود کھڑے ہونے میں ہے، جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ باقی سارا درود کب ہے؟ بیٹھ کر ہے، آہستہ ہے، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں۔ اور کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کراچی میں کافی زمانے امام رہا ہوں، یہاں بھی مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، تو کئی مرتبہ لوگوں نے ہمیں، بہت سے لوگوں نے ہمیں نام دیے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو کہتے جی، بس سب کہتے، جو ایک مشہور لفظ ہے وہ کہتے جی، اور کچھ نہ ہو تو کہتے وہابی ہے، وہابی ہے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں یہ وہابی ہے، کہتے جی کیا کیسے وہابی ہے؟ کہتے درود کو نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا الزام یہ ہوتا ہے، یہ درود کو نہیں مانتے۔ تو میں نے ایک آدمی سے کہا بیٹھو، ہم درود کو صرف مانتے نہیں ہیں، ہم درود کو مانتے بھی ہیں، درود پڑھتے بھی ہیں، گیدرنگ میں بھی پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ بتاؤ، فجر میں بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں بھی پڑھتے ہیں، عصر میں بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں بھی پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں ہم درود کو نہیں مانتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز درود کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم درود کو مانتے ہیں، گیدرنگ میں بھی مانتے ہیں، لیکن ہم وہ کہتے ہیں جو درود پیغمبر نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، نماز میں پڑھا ہے، وہ والا درود سب سے افضل ہے۔ وہ درود نماز میں ہے، بیٹھ کر ہے، آہستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللہم انا نسألک